السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ آج کے ویلاگ میں حمیرہ اصغر کی زندگی سے متعلق چھپے ہوئے تمام حقائق سے پردہ میں اٹھاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی وہ تمام حقائق، حقیقتیں جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا، جو آج تک کبھی کسی نے رپورٹ نہیں کیا۔ 2 دن پہلے میں حمیرہ اصغر کی سگی بھابھی کے پاس گئی، ان سے میں نے باقاعدہ 2 گھنٹے کی ملاقات کی، ان سے گفتگو کی اور اپنا پروگرام باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ریکارڈ کیا، انٹرویو کیا۔ حمیرہ کی زندگی کے چھپے ہوئے تمام حقائق کے حوالے سے میں نے ان سے سوال کیے اور انہوں نے باقاعدہ مجھے بتایا، جواب بھی دیے۔ میں جانتی ہوں کہ انہوں نے کچھ میڈیا ہاؤسز پر بات کی، لیکن وہ بات مجھے بالکل بھی مکمل نہیں لگی۔ میں نے جو سوالات کیے ہیں، جو حقائق جانے ہیں، وہ اب تک کسی اور میڈیا پرسن سے انہوں نے شیئر نہیں کیے، لیکن میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ حمیرہ اصغر کی ایک فیورٹ سی پیاری سی بھتیجی ہے جس کا نام ہے فجر۔ بچی نے میرے سے بات بھی کی اور مجھے بہت کچھ اپنی پھپھو کے متعلق بتایا۔ آج کے ویلاگ میں حمیرہ اصغر کی لائف، پرسنل لائف اور عام زندگی، شوبز کی زندگی، والد اور بھائی سے اختلافات کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، ایک عام سی گھریلو لڑکی ایک شوبز کی ماڈل کیسے بنی، وہ سفر کیسا رہا، وہ کتنے سالوں کا سفر تھا، اس سفر میں کس کس نے تنقید کی، کس کس نے ساتھ دیا، اور پھر حمیرہ کی ہمیں لاش کی خبر ملی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حمیرہ اصغر کے والد صاحب کا نام ہے اصغر علی اور والدہ کا نام ہے سرور سلطانہ صاحبہ۔ یہ 4 ان کے بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، یعنی یہ 4 بہن بھائی ہوئے۔ سب سے بڑا جو ہے وہ بیٹا ہے، سہیل نام ہے، سہیل اصغر۔ اس کے بعد ایک بہن جس کا نام ہے سائمہ اصغر۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے تیسرا نوید کا، اور پھر چوتھا نمبر آتا ہے حمیرہ اصغر کا، یعنی حمیرہ جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی۔ والد صاحب ایک اچھے سرکاری محکمے سے ریٹائرڈ ہیں۔ اب انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا بہترین قسم کا کلینک اور فارمیسی کھولی، جو کہ اچھی خاصی چلتی ہے، اور لاہور کا سٹاپ، پنڈی سٹاپ، وہاں پر یہ فارمیسی اور کلینک واقع ہے۔ یہ تمام ڈیٹیلز مجھے ان کی بھابھی نے بتائیں۔ یہ فیملی دیندار فیملی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ والد صاحب کی مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پر آئیں، وفات کے دن کی، تدفین کے ٹائم کی، کچھ لوگوں نے مائک آگے کیے گفتگو کرنے کے لیے۔ والد صاحب نے چہرے پر ماسک لگا رکھا ہے اور ماشاءاللہ سے چہرے پر داڑھی مبارک بھی ہے، جو ہم نے ویڈیوز میں دیکھا، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دیندار فیملی ہے۔ 2011 میں، آج سے 14 سال پہلے، سب سے بڑا بیٹا سہیل، اس کی شادی کی گئی ایک ہما نام کی لڑکی کے ساتھ، اور یہ شادی ٹوٹلی ارینج میرج تھی۔ شادی کے بعد ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹی پہلے پیدا ہوئی جس کا نام فجر رکھا گیا، اور پھر اللہ نے ایک بیٹا بھی عطا فرمایا جس کا نام معز رکھا گیا۔ حمیرہ کی بھابھی ہما سہیل، جن کے میں گھر پر گئی، اس بھابھی نے مجھے یہ بتایا کہ میری شادی 14 سال پہلے ہوئی۔ حمیرہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی تھی، یہاں تک کہ اس کا فیس بک پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کسی قسم کا کوئی اکاؤنٹ، کوئی آئی ڈی نہیں تھی۔ حمیرہ نے مجھ سے کہا کہ بھابھی کیا آپ کو فیس بک آئی ڈی بنانی آتی ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں، مجھے نہیں بنانی آتی، البتہ میری بہن کو سارا کچھ آتا ہے۔ پھر میری بہن گھر آئی اور اس نے حمیرہ اصغر کا فیس بک اکاؤنٹ آئی ڈی بنا کر دی۔ پھر حمیرہ کے موبائل میں، چونکہ اس کے پاس اچھا موبائل تھا، خوبصورت تصاویر تھی، ان تصاویر کو اس نے مزید ایڈٹ کیا اور پھر اسی فیس بک آئی ڈی کے اوپر پوسٹ کی۔ اب ان تصاویر پر پبلک کا ریئیکشن بہت اچھا آیا، لوگوں نے ان تصاویر کو بہت پسند کیا، چونکہ حمیرہ واقعی میں ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تو حمیرہ کا مزید رجحان اس طرف بڑھا، اور حمیرہ اب روزانہ کی بنیاد پر موبائل کی گیلری میں موجود تصاویر کو ایڈٹ کر کے پراپر طریقے سے بار بار پوسٹ کرتی تھی۔ یہ تصاویر اسلام آباد کے ایک برانڈ نے جب دیکھی تو ان کو یہ تصاویر بہت پسند آئیں، اور انہوں نے حمیرہ اصغر کو اپروچ کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کی تصاویر دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر، بہت اچھی تصاویر ہیں، آپ واقعی ایک خوبصورت ماڈل ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں، ہمارا ایک بڑا بہترین برانڈ ہے، اس کے شوٹ کے لیے ہم آپ کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتے ہیں اور آپ کو باقاعدہ اس کام کے پیسے بھی دیں گے، تو آپ تشریف لائیں۔ یہ بات
हुमैरा ने सिर्फ मुझसे शेयर की। ये कौन कह रहे हैं? भाभी कह रही हैं। इसके अलावा उसने किसी को ये बात नहीं बताई और फिर वो अगले दिन इस्लामाबाद इसी शूट के लिए चले गई। पीछे से मुझसे मेरे ससुर और मेरी सास पूछती रही कि कहाँ है हुमैरा, और हुमैरा को भी कॉल्स करते रहे, लेकिन हुमैरा के साथ इनका राब्ता ना हो सका और मैंने इनको इस शूट के मुतालिक कुछ भी नहीं बताया, चूंकि हुमैरा ने मुझे साफ मना किया था कि भाभी ये मेरा सीक्रेट है, ये आपने इनसे शेयर नहीं करना। तो फिर मैंने उनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं की। 7 दिन वहां पर इसने स्टे किया, अपना शूट कंप्लीट किया और फिर वापस आई। जब 7 दिन पूरे हुए और वापस आई तो घर वालों ने पूछा कि कहाँ थी तुम 7 दिन से। इस पर जवाब दिया हुमैरा ने कि मैं इस्लामाबाद थी, एक ब्रांड के शूट पर गई थी। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, ऑफर की थी, तो मुझे ऑफर पसंद आई, तो मैंने वहां पर जाकर मॉडलिंग की है और अभी तो मॉडलिंग का मैंने आगाज ही किया है। जिस पर बाप ने कहा, क्या खबरदार जो दोबारा ऐसी बात सोची या मॉडलिंग की, तुमने कुछ बनना ही है तो कोई और शोबा इख्तियार करो, तुम डॉक्टर बन सकती हो, हम बनाएंगे तुम्हें डॉक्टर। आज के बाद तुम्हें किसी शूट पर किसी मॉडलिंग के शोबे में नहीं जाना। हुमैरा ने जवाब दिया कि अब्बू मुझे बड़ी मॉडल बनना है और मैं शूट पर जाऊंगी, मेरी मर्जी, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। हुमैरा ने वालिद और भाई को इतना स्ट्रिक्टली जवाब दिया, इतना तगड़ा जवाब दिया कि वो अपना मुंह बंद करके वहीं पर खड़े हो गए। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और कहा कि जाओ फिर तुम्हारी मर्जी। जब इस्लामाबाद वाला शूट ऑन एयर हुआ तो इसके बाद बेतहाशा शूट्स की ऑफर्स आईं और फिर शूट पर शूट हुमैरा करती चली गई। मुख्तलिफ जगहों पर शूट्स पर जाने लगी। कुछ शूट्स लाहौर में थे शुरू में और उसके बाद फिर इस्लामाबाद जाने लगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कराची का सफर कैसे शुरू हुआ। 2018 में कराची से एक ब्रांड ने ऑफर किया हुमैरा असगर को और कहा कि आप हमें ज्वाइन करें। हुमैरा के अंदर चूंकि जुनून था मॉडल बनने का, और जब उसको ऑफर आती थी तो उसको सवाई उस ऑफर के और उस ब्रांड के कुछ नजर नहीं आता था। हुमैरा ने कहा कि मुझे अब कराची जाना है, मुझे वहां से ऑफर आई है, मैं वहीं पर अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करूंगी और जब जब टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को मिलने जरूर यहाँ पर आया करूंगी। वालिद ने कहा कि हुमैरा, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका और अब फिर समझा रहा हूँ कि तुम वहां पर जवाब दे दो, तुम्हें नहीं जाना, मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर रहा। जिस पर हुमैरा ने कहा कि अब्बू मुझे जाना है और मैं जाऊंगी, मेरे ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। इस पर ये आपस में कल कलामी हुई। माँ बीच में आई। माँ ने कहा कि आप लोगों को मेरी हुमैरा क्या कहती है, आपसे कुछ मांग नहीं रही, कुछ कह नहीं रही, जो करती है उसे करने दो, वो बच्ची नहीं है। वालिद और भाई ने सरेंडर किया और ये पैकिंग करके कराची रवाना हो गई। साल में 2 दफा ये कराची से लाहौर अपनी फैमिली को मिलने के लिए आती थी, घर पर कुछ दिन स्टे करती थी और वापस चले जाती थी। जब ये कराची में होती थी तो वालिद साहब और भाई इसको अक्सर औकात फोन करते थे और पूछते थे कि हुमैरा कहाँ रह रही हो, आजकल क्या कर रही हो, क्या चल रहा है। यानी जैसे बाप भाई फैमिली चेक एंड बैलेंस रखती है, ऐसे ये भी रखते थे। आगे से हुमैरा हमेशा यही जवाब देती थी कि अब्बू मैं इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ, ये मुझसे बच्चों वाले सवाल ना किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। हर मर्तबा ब्लंटली बाप को यही जवाब देती थी। ये सुनकर वालिद बहुत दुखी होते थे, अफसुर्दा होते थे और अक्सर औकात शर्मिंदा होकर खामोश भी हो जाया करते थे। ये तमाम डिटेल्स मुझे उनकी भाभी ने बताई। एक दिन बाप तंग आया और उसने कहा कि जाओ जो मर्जी करो, हमारा तुम्हारा राब्ता खत्म, मैं आइंदा तुम्हें नहीं पूछूंगा। हुमैरा इसके बाद सिर्फ और सिर्फ राब्ते में रह गई अपनी भाभी हुमा से और अपनी वालिदा से। उनसे कभी कभार फोन पर बात हो जाती थी, इसके अलावा अपने भाई और वालिद से टोटली कॉल पर राब्ता मुनक़ता हो गया। आखिरी दफा अगस्त के महीने में 2024 में हुमैरा आई लाहौर अपने वालिदैन के घर, वहां पर रुकी और अपने वालिद से कहा कि अब्बू मुझे कुछ पैसों की अशद जरूरत है। वालिद ने कहा कि कौन से पैसे? कोई पैसे नहीं है, क्योंकि इसका सलूक बाप के साथ ठीक नहीं था। हुमैरा ने कहा कि अगर पैसे नहीं है तो फिर जायदाद में से मेरा जो हिस्सा बनता है मुझे वो दे दें, बात खत्म हो गई। वालिद ने कहा ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो, कोई हिस्सा नहीं है तुम्हारा यहाँ पर, और उसको साफ जवाब दे दिया। 8 जुलाई को 9 माह के बाद हुमैरा की लाश उसके फ्लैट से बुरी हालत में मिली। हुमा जो भाभी है उसने कहा कि मुझे जब इस खबर का सोशल मीडिया से पता चला तो मैंने फौरन अपनी सास को फोन किया और कहा कि अम्मी, मैं आपको कहती थी कि हुमैरा के मुतल्लिक थाने चलते हैं, कंप्लेन करवाते हैं, आप कहती थी नहीं थाने नहीं जाना। देखे हुमैरा मर गई है, क्या पता किसने हुमैरा को मारा, कितना बुरा हुआ हुमैरा के साथ। जिस पर सास ने मेरी ये कहा
کہ مجھے خواب تو نہیں آیا تھا کہ حمیرہ کے ساتھ یہ ہوگا. میں تو اس لیے منع کرتی تھی کہ بدنامی ہوگی, مجھے کیا پتا کہ یہ ہو جائے گا. اسی کیس سے ریلیٹڈ ہما بھابھی کی بڑی بیٹی, جس کو ہم رشتے میں بھتیجی کہتے ہیں اور نام ہے اس کا فجر, اس سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے سوال کیا کہ مجھے اپنی پھپھو کے متعلق ڈیٹیل سے بتاؤ. سوال کرنے کی دیر تھی کہ فجر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فجر نے یہ کہا کہ میری پھپھو بہت اچھی تھیں, میری پھپھو میرا بہت خیال کرتی تھیں, مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں. میں نے سوال کیا کہ بیٹا پیار کیسے کرتی تھیں؟ تو فجر نے یہ جواب دیا کہ مجھے میری برتھ ڈے پر اکثر اوقات مختلف قسم کے گفٹس بھیجتی تھیں اور وہ تمام وہ گفٹس ہوتے تھے جو مجھے بہت پسند ہوتے تھے. میری پھپھو اپنی فٹنس کا بہت خیال کرتی تھیں, جم جاتی تھیں. میں پھپھو سے کہتی تھی کہ پھپھو شادی کیوں نہیں کرتی, جس پر پھپھو یہ کہتی تھی کہ مجھے ابھی جینا ہے, مجھے مستقبل بنانا ہے, میں شادی کے چکروں میں پڑی تو میری پروفیشنل لائف خراب ہو جائے گی. پھپھو ہمیں ایک ایک گھنٹے کی ویڈیو کالز بھی کرتی تھیں اور ویڈیو کال کر کے جب بھی مال جاتی تھیں تو چیزیں پسند کروا کے ہمیں وہی چیزیں کراچی سے بھیجا کرتی تھیں. اب بھابھی کا یہ دعویٰ ہے کہ حمیرہ اصغر کو کسی نے قتل کیا ہے. موجودہ حقائق کو سامنے رکھیں تو فیکٹس اینڈ فگرز یہ بتاتے ہیں کہ کیس ابھی انکمپلیٹ ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ واضح نہیں بتائی گئی, سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل ہے نہیں, اور رپورٹ کے مطابق نہ اس میں تشدد, نہ زہر, نہ ڈرگز, نہ مار پیٹ, کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا چونکہ لاش بہت پرانی تھی. اب کام یہاں پر صرف اور صرف ایک ہی ڈپارٹمنٹ کا رہ گیا اور وہ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ. اگر تو وہ کام کرنے کی نیت سے اس پر کام کرے تو پھر حقائق کا پتہ لگا سکتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. بہت سے صحافیوں نے اور یوٹیوبرز نے اپنی اپنی پھکی اور اپنا اپنا چورن مختلف الفاظ میں جھوٹی خبروں کے ذریعے سے بیچا, جو کہ سراسر غلط ہے. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پولیس کو یہ چاہیے کہ اس کیس کو as soon as possible کلیریفائی کرے, فیکٹس اینڈ فگرز کو رکھے اور تفتیش کو مکمل کر کے عوام کے سامنے رکھے. اور میرے خیال سے کسی کے ساتھ بھی میڈیا پرسن ہونے کے ناطے پرسنل ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں. حمیرہ کیا تھی, کیسی تھی, موت کیسے آئی, اس کی وجہ کیا تھی, اس چیز کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں. خبر کی حد تک حقائق کیا تھے, معاملات کیا بنے, یہاں تک رپورٹ کرنا ایک صحافی کا فرض ہے. اس سے آگے پرسنل ہونا صحافی کا فرض نہیں ہے. تھینک یو.